ایک ایسا قبیلہ جو پہاڑوں کو اپنا آشیانہ اور اس چوٹی کو اپنی سلطنت سمجھتا تھا، اور ان کا سردار جو اپنے آپ کو دیوتا کہلواتا تھا، ایک انسان جو رب ہونے کا دعوے دار بن بیٹھا تھا۔ اس کے پیروکار وہ اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے، ناچتے گاتے ڈھول بجاتے جیسے انسانیت سے ہٹ کر کسی اور ہی دنیا میں کھو چکے ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے بھی اس جھوٹی خدائی پر اعتراض کیا اسے خاموش کر دیا گیا۔ کچھ روایتوں میں ذکر ملتا ہے کہ مخالفین کو زندہ دفنایا گیا، اور بعض بزرگ کہتے ہیں کہ آج بھی رات کو یہاں چیخوں۔ السلام علیکم جی، میں ہوں وسیع عرفان آزاد، ریاست جموں کشمیر کے ڈسٹرکٹ کوٹلی سے۔ امید کرتا ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت میں کھڑا ہوں آزاد ریاست جموں کشمیر کے ضلع کوٹلی کی ایک ایسی چوٹی پر جسے سن کر شاید آپ کو لگے کہ یہ ایک عام سا پہاڑی مقام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو اپنے اندر بے شمار راز سمیٹے ہوئے ہے، جو صدیوں سے دھندلی ہے مگر زندہ بھی ہے۔ یہ جگہ ایک پہاڑی چوٹی پر واقع ہے جہاں چاروں اطراف کا نظارہ دل چھو لینے والا ہے۔ ایک طرف ہمیں ناڑ گاؤں کا خوبصورت منظر اور ضلع کوٹلی کا اور تتاپانی کا منظر نظر آتا ہے، اور دوسری طرف ہمیں سدنوتی کی پٹی، مال، چمباگلی، بلوچ بیٹھک، پلندری اور پھر دور دراز علاقوں میں پونچھ اور پیر پنجال کی سرحدیں بھی نظر آتی ہیں۔ مقامی لوگ اسے درتا پیر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ جگہ خود ایک تضاد ہے، کیونکہ یہاں پر نہ کوئی دربار ہے، نہ مزار ہے، نہ ہی کوئی مسجد ہے، نہ کوئی خادم ہے، نہ کوئی چراغ جلتا ہے، کوئی جھنڈا نہیں لہراتا، اور نہ ہی چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں۔ بس ایک خاموش بے آباد چوٹی، مگر اسی خاموشی میں شاید وہ صدائیں دفن ہیں جنہوں نے اس جگہ کو پراسرار اور متنازع بنا رکھا ہے۔ کچھ سال پہلے یہاں جھنڈے دیکھے گئے تھے، رنگ برنگے بل کھاتے جیسے کسی عقیدت کی علامت ہو، لیکن آج سب غائب ہے۔ نہ کوئی یہاں نشانی ہے، نہ نشان۔ کیا کسی نے جان بوجھ کر ایسا کیا، یا یہ سب فطرت کے ہاتھوں مٹ گیا؟ یہاں کھڑے ہو کر اگر آپ زمین میں کان لگا کر سنیں تو ایک عجیب سی خاموشی محسوس ہوتی ہے، لیکن کچھ مقامی افراد کا دعویٰ ہے کہ اس خاموشی میں بھی ایک آواز چھپی ہوئی ہے، جیسے تہ خانوں سے ڈول کی دھیمی دھیمی آواز باہر آ رہی ہو، جیسے کسی پوشیدہ تہوار کا شور جو سنائی تو دیتا ہے مگر دکھائی نہیں دیتا۔ لوک داستانوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک زمانے میں یہاں پر ایک قبیلہ بسا کرتا تھا، ایک ایسا قبیلہ جو پہاڑوں کو اپنا آشیانہ اور اس چوٹی کو اپنی سلطنت سمجھتا تھا، اور ان کا سردار جو اپنے آپ کو دیوتا کہلواتا تھا، ایک انسان جو رب ہونے کا دعوے دار بن بیٹھا تھا، نعوذ باللہ، اور اس کے پیروکار وہ اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے، ناچتے گاتے ڈھول بجاتے جیسے انسانیت سے ہٹ کر کسی اور ہی دنیا میں کھو چکے ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے بھی اس جھوٹی خدائی پر اعتراض کیا اسے خاموش کر دیا گیا۔ کچھ روایتوں میں ذکر ملتا ہے کہ مخالفین کو زندہ دفنایا گیا، اور بعض بزرگ کہتے ہیں آج بھی رات کو یہاں چیخوں کی مدھم بازگشت سنائی دیتی ہے اگر آپ تنہا ہوں اور دھیان سے سنیں تو۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف لوک کہانیاں ہیں، یا واقعی یہاں سب کچھ ہوا کرتا تھا، اور اگر ہوا کرتا تھا تو کیا کبھی یہاں کسی نے تحقیق کی ہے، اور کیا ان چیزوں کا واقعی ثبوت ہے یا نہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کچھ چھپا ہوا ہے؟ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کیا اس خاموشی میں بھی کوئی چیخ و پکار دفن ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی مزید پراسرار، ان کہی اور متنازع کہانیوں کو منظر عام پر لانے کی کوشش کریں تو چینل کو سبسکرائب، اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو ضرور کر لیجئے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور ویڈیو بنا کر دکھایا کریں گے جو بھی ممکن ہوا۔